حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ میمن بانو بنت کلب حسن مرحوم کی روح کو اصال فرمائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ صلوات پڑھنے لائق صد احترام واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران مظلوم کربلا، اس وقت کی یہ مجلس عزا جو بعنوان ایصال ثواب، بعنوان مجلس چہلم برپا کی گئی ہے، اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں مرحومہ کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے۔ اس سلسلے کی دوسری مجلس ہے جس سے میں خطاب کر رہا ہوں۔ میں دعا گو ہوں بارگاہ عزدی میں کہ پروردگار عالم ذاکرین کی ذاکری اور سامعین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہندوستان کا ایک وہ نام جو نظامت کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، ادب کی دنیا میں جانا پہچانا نام ہے، جناب زاہد صاحب کانپوری بار بار ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے کہ مجمع مختصر ہے، مختصر ہے، مختصر ہے۔ مجمع کا مختصر ہونا عیب نہیں ہے، مکمل نہ ہونا ہے۔ مجمع مختصر ہو مگر مکمل ہو، اس لیے کہ ہمارے یہاں کسی دور میں بھی تعداد پہ ناز نہیں کیا گیا، کسی دور میں بھی۔ اب اگر میں قرآن کے حوالے سے بھی بات کروں زاہد بھائی، تو قرآن نے کہا ایکم احسن عملا، ہم تم سے یہ دیکھیں گے کہ تمہارا احسن عمل کیسا ہے، اکثر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کثرت پہ ناز نہیں ہے، کوالٹی مانگی ہے، کوانٹیٹی نہیں مانگی۔ اگر کوالٹی ہے تو 72 بھی لاکھوں پر بھاری ہیں، اور اگر کوالٹی نہیں ہے تو لاکھوں ہیں مگر برباد ہیں۔ تو اور وہ کسی کا شعر بھی ہے کہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ تو جنگ کو سر کرتے ہیں تعداد نہیں، واہ، حوصلے جنگ کو سر کرتے ہیں تعداد نہیں۔ کیا تمہیں مار کے کربو بنا؟ یا اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں۔ تو بہرحال تعداد نہیں دیکھی جاتی، کیفیت دیکھی جاتی ہے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ اور ایک جملہ جو ہے رات میں نے اپنی فیس بک پیج پہ لکھوایا، وہ میں اب دہرا دینا چاہتا ہوں۔ میں نے رات لکھا کہ زندگی کا لمبی ہونا ضروری نہیں ہے، زندگی کا کامیاب ہونا ضروری ہے۔ لمبی زندگی شیطان کو ملی مگر بیکار ہے، مختصر زندگی اصغر کو ملی مگر کامیاب ہے۔ زندگی کا لمبی ہونا کامیابی نہیں ہے، زندگی کا کامیاب ہونا۔ شیطان سے زیادہ زندگی کس کے پاس ہے کسی کے پاس؟ کسی نبی کو نہیں ملی، کسی رسول کو نہیں ملی، کسی ولی کو نہیں ملی، کسی امام کو نہیں ملی۔ شیطان نے کہا مجھے قیامت تک کی زندگی دے، اللہ نے کہا لے لے، کیونکہ زندگی مانگ رہا تھا، کامیاب زندگی نہیں مانگ رہا تھا۔ وہ اس بات پر خوش تھا کہ میرے پاس لمبی زندگی ہے، مگر نہیں۔ اس کا جواب کربلا میں علی اصغر نے دیا
زندگی مختصر ہے مگر نام وہاں لکھا جائے گا جہاں اولیاء کا لکھا جائے گا. تو مکمل زندگی ہو چاہے مختصر ہو، مختصر ہو مگر مکمل ہے. صاحبان نظر لوگ موجود ہیں، مجلسی لوگ موجود ہیں، وہ لوگ ہیں جو مجلسیں سنتے ہیں، ہر ہفتے میں آپ کئی مجلسیں سنتے ہیں. یہ آیت کریمہ جسے میں نے تلاوت کیا ہے، عموماً اس آیت کو عنوان گفتگو قرار نہیں دیا جاتا، مگر یہ آیت وہ ہے کہ جو ہر آدمی کے ذہن عالیہ میں پہلے سے محفوظ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ، ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، مگر اگر قرآن کا لفظی ترجمہ کریں تو یہ ہوگا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ اور ہو سکتا ہے؟ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد معصوم نے فرمایا، عجیب و غریب جملے ہیں، فرمایا کہ جب کسی پر احسان کرو تو اس کا اعلان نہ کرو. اگر کسی پر احسان کرو تو اس کا اعلان نہ کرو. احسان کرنا تمہارا کام ہے، اعلان کرانا خدا کا کام ہے. اگر احسان کرو تو اس کا اعلان نہ کرو. پھر مولا فرماتے ہیں کہ خود امام نے فرمایا کہ اگر تم کسی پر احسان کرو تو اس کے شر سے بچو. جتنا بڑا احسان ہوگا پلٹ کر جواب میں شر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. بھائی ہوتا ہے کہ نہیں؟ جتنا بڑا احسان اتنا بڑا شر. آپ نے کسی فرد پر احسان کیا تو شر بھی وہ فرد ہی پیپا کرے گا. آپ نے کسی گھر پر احسان کیا تو شر بھی وہی گھر برپا کرے گا. آپ نے کسی محلے پر احسان کیا تو جواب میں شر بھی وہی محلہ برپا کرے گا. اگر آپ نے کسی قوم پر احسان کیا تو وہی قوم شر برپا کرے گی. اگر آپ نے کسی علاقے پر احسان کیا تو وہی علاقہ، اس لیے کہ مولا نے کہا ہے، مولا کی بات تو پتھر کی لکیر ہے، مولا نے کہا جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. اب جس کے خلاف جتنا شر نظر آئے سمجھنا اس نے اتنا ہی احسان کیا ہے. توجہ سنتے رہیے گا جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں. جتنا احسان کرو اس کے شر سے بچو. جس پر احسان کر دو، آپ نے کسی فرد پہ احسان کر دیا، اس کے بچے کو بھیج دیا کہیں دنیا میں ترقی کرنے کے لیے کہ جا تو سعودیہ چلا جا، دبئی چلا جا، کویت چلا جا. اب وہی فرد، وہی خانوادہ، وہی لوگ آپ کے خلاف آواز بلند کریں گے، بھئی یہ کیوں کر رہے ہیں، ہمارا احسان بھول گئے. تو احسان وہ نہیں بھولے ہیں، آپ بھول گئے. اگر آپ علی والے ہیں تو مولا فرماتے ہیں احسان کرو اور پھر تیار رہو کہ اب جواب شر سے دیا جائے گا. یہاں ایک بھی فرش اعضاء پہ آدمی ایسا نہ ہوگا جو اس کا ستایا ہوا نہ ہو. ایک بھی آدمی فرش اعضاء پہ اس وقت ایسا نہیں ہوگا جو اس کا ستایا ہوا نہ ہو. آپ نے کسی کے بیٹے کو بھیجا تو کل باپ کے شر سے محفوظ. اجی کسی اور کو کیوں نہیں بھیج دیا؟ صلاحیت تو ہمارے بیٹے میں تھی. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کسی خاندان پہ تو وہ احسان کرو گے تو اب چونکہ علی کہہ چکے ہیں کہ احسان ہوا ہے تو شر ہوگا. اس کا مطلب ہر وقت آدمی کو شر کے لیے تیار رہنا چاہیے اگر احسان کیا ہے. اگر احسان کیا ہے. اب میں یہاں سے تقریر کر رہا ہوں. مولا کیا فرماتے ہیں؟ احسان کرو تو اعلان نہ کرو، اور اگر احسان کیا ہے تو شر کے لیے آمادہ رہو. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی پر سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ بولیے کس کا ہے؟ سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ بغاوت کس کے لیے خلاف ہوگی؟ جس نے احسان کیا ہے. سب سے بڑا احسان تو خدا کا ہے. خدا کا ہے کہ نہیں؟ پہ خدا کا دیکھیے، خدا کا احسان یہ ہے کہ اس نے جو کچھ دیا بغیر مانگے دیا. آپ نے آنکھ نہیں مانگی تھی، اس نے بغیر مانگے دو دی. آپ نے کان نہیں مانگے تھے، اس نے بغیر مانگے دیے. آپ نے ہاتھ بھی نہیں مانگے تھے، اس نے دیا. آپ نے دل بھی نہیں مانگا تھا، اس نے دیا. آپ نے پاؤں بھی نہیں مانگے تھے، اس نے دیے. آپ نے زبان میں گفتگو کا سلیقہ بھی نہیں مانگا تھا، اس نے دیا. آپ نے شعور نہیں مانگا تھا، اس نے دیا. آپ نے عقل بھی نہیں مانگی تھی،
اس نے دی، اور یہ دے دے کے بتایا کہ جب میں تمہیں بغیر مانگے اتنا دے رہا ہوں، اگر تم مانگو گے تو کیا نہیں دوں گا۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پر۔ جب میں تمہیں بغیر یا علی جب میں تمہیں بغیر مانگے دے رہا ہوں تو جس دن تم نے مانگ لیا، جس دن تم نے مانگ لیا اس دن میں کیا نہیں دوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ آپ تھوڑا آگے آ جائیے، یہ جو دھوپ میں بیٹھے ہیں ذرا سا آگے آ جائیے، مجھے معلوم ہے آپ کے لیے سخت ہے، تھوڑا سا آگے آ جائیے، کیونکہ وہ آپ تھوڑا اور آگے، جو دھوپ میں تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ بہت توجہ، کیا کہا؟ جب تم نے بغیر مانگے اتنا پا لیا، جس دن تم مانگنے لگے تو کیا میں تمہیں دوں گا نہیں؟ تو سب سے پہلا احسان کس نے کیا اللہ ہماری ذات پر؟ اللہ نے کیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ سب کچھ بغیر مانگے دیا۔ ہمارا فساد کس کے خلاف ہے؟ اللہ کے۔ ہماری نافرمانی کس کے لیے؟ اللہ کی۔ خدا کی قسم اگر تم جتنی ڈاکٹر کی مانتے ہو نا، اتنی اللہ کی مان لو۔ جتنی تم ڈاکٹر کی مانتے ہو اتنی تم اللہ کی مان لو تو تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ کو بیماری سے بچنا ہے تو صبح اٹھ کے روز 5 بجے 5 کلومیٹر چلنا ہے، تو اس کے لیے اہتمام بھی ہوگا، ٹریک سوٹ خریدا جائے گا، شوز خریدے جائیں گے، گھر میں سب کو الرٹ کیا جائے گا، بیوی کو کہا جائے گا اگر میں نہ اٹھوں تو پانی ڈال کے اٹھا دینا۔ کیوں؟ کیونکہ صحت کی بات ہے، صحت بچانا ہے تو صبح جاگنا ہوگا، ایمان بچانا ہے تو صبح کی نماز کے لیے آنا ہوگا۔ بولیا بھائی، اگر جتنی آپ ڈاکٹر کی مانتے ہیں، اگر آپ نے اتنی بھی اللہ کی مان لی تو آپ کامیاب ہیں۔ کامیاب ہیں کہ نہیں بھائی؟ کامیاب ہے کہ نہیں؟ اور قریب آئیے۔ مگر ہم نے یہ طے کیا کہ نہیں، ہم ڈاکٹر کی مانیں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ ڈاکٹر نے احسان نہیں کیا، ڈاکٹر جو دے رہا ہے پیسے لے کے دے رہا ہے۔ نہیں پہنچے آپ؟ اللہ نے تم سے کسی چیز کا بل مانگا ہی نہیں۔ بھائی آپ نے اپنے گھر میں ایک بلب جلایا، جلاتے ہیں؟ فری میں جلاتے ہیں؟ نہیں، مہینے کے آخر میں ایک بل آ کے صحن میں پڑتا ہے، بھیا یہ پرچہ کہاں سے ہے؟ کہ یہ اس کا بل ہے جو تم نے پورے مہینے جلایا ہے۔ بس یہی تو فرق ہے اللہ میں اور انسانوں میں۔ تم نے انسانوں سے ایک بلب کا نور لیا تو مہینے کے آخر میں اس کا بل جمع کرنا پڑا۔ خدا نے اتنا بڑا سورج روشن کر دیا، کبھی بدلے میں کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ بدلے میں کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ پہلا احسان کس کا ہے؟ اللہ کا۔ بغاوت کس کے لیے؟ اللہ نے کیا کہا؟ احسان کرو۔ امام نے کیا کہا؟ شر سے بچو۔ اللہ نے احسان کیا، اب مخالفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ روزہ نہیں رکھیں گے، طبیعت خراب ہے۔ اچھا، ڈاکٹر نے منع کیا شوگر ہو گئی ہے تو مٹھائی کے قریب نہ جانا۔ واہ، اس لیے کہ اگر شوگر بڑھ گئی تو جان چلی جائے گی۔ اللہ نے بھی تو کہا حرام کے قریب نہ جانا۔ بھائی اللہ نے بھی تو کہا لقمہ حرام نہ کھانا، اور تمہاری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، صرف تمہیں کہا ہے کہ تمہیں یہ پتہ کرنا ہے کہ لقمہ حرام ہے کہ نہیں، اور سب کچھ میں پتہ کروں گا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ سن، جب تو لقمہ اٹھائے گا تو جیسے ہی روٹی کو پکڑے گا، روٹی بتائے، ہاتھ بتائے گا کتنے دن کا پرانا ہے، ناک کے قریب لے جائے گا تو وہ سونگ کے بتائے گا کہ یہ باسی کتنا ہے، جب منہ میں لے جائے گا تو ذائقہ بتائے گا کہ کیسا ہے۔ تو سب کچھ تو میں پتہ لگا رہا ہوں، تیرا کام کچھ نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ اٹھانے سے پہلے پتہ لگا لے کہ حلال ہے کہ نہیں ہے، حلال ہے کہ نہیں ہے۔ سارا کام میرا ہے، بس تیرا کام اتنا۔ انسان وہ بھی نہیں کر رہا۔ تو بغاوت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دوسرا احسان کس کا ہے؟ دوسرا احسان کس کا ہے؟ دوسرا احسان ہے والدین کا، جو ہماری گنتی ہی میں نہیں ہے۔ جب ہماری مچھلیوں میں دم آتا ہے، جیسے زاہد بھائی کہہ رہے تھے ابھی کہ اپنی مچھلیوں میں جب مچھلیوں میں دم آتا ہے اور پنڈلیوں میں کھڑے ہونے کی طاقت آ جاتی ہے اور سینے میں ہوا بھر جاتی ہے، تو وہی بیٹا
جو کل چلنے کے لیے محتاج تھا، باپ سے ناکوں میں آ کے ڈال کے کہتا ہے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ اس نے کچھ نہیں کیا، اپنا نام دے دیا، یہی کیا۔ بھائی بچے کا یہ سوال باپ سے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا، یہ بغاوت ہے کہ نہیں؟ بھائی یہ بغاوت ہے کہ نہیں؟ اب خاموش وہی رہے گا جہاں پانی جائے گا۔ یہ بغاوت ہے کہ نہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا، آپ یہ سوچئے کہ آپ نے والدین کے لیے کیا کیا، کیا کیا؟ ماں کے لیے تو پھر بھی لوگوں کے دلوں میں رحم ہوتا ہے، باپ تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ ماں کا ارے کہنے لگے 9 مہینے اس نے پالا ہے، واقعاً ماں کی عظمت کو لاکھوں سلام۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں بھائی، پوری توجہ، اگر میرا جملہ آپ تک پہنچ گیا میں سمجھوں گا مجلس پہنچ گئی۔ یاد رکھیے گا باپ میں اور ماں میں جو بنیادی فرق ہے نا، بس وہ ایک ہے۔ وہ فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ جو اپنے جذبات کو آنسو کے ذریعے باہر نکال دے اسے ماں کہا جاتا ہے، جو ان آنسوؤں کو پی جائے اسے باپ کہا جاتا ہے، جو چلتے ہوئے دعاؤں کے ذریعے باہر نکالے وہ ماں ہے، جو زندگی بھر پشت پر پہاڑ کی طرح کھڑا رہے وہ باپ ہے۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، جو 9 مہینے پالے اسے ماں کہا جاتا ہے، جو زندگی بھر پالے اسے باپ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ اور یاد رکھنا، جملہ کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے ایک طالب علم کی حیثیت سے، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں نہ تمہاری نماز قبول ہے، نہ تمہارے اعمال قبول ہیں، نہ تمہاری عزاداری قبول ہے، نہ تمہاری شبداری قبول ہے، نہ تمہارا امام سے لگاؤ قبول ہے۔ اس لیے کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے نہ ہوئے تو اہل بیت جواب یہی دیں گے، جو اپنے ماں باپ کا نہ ہوا وہ ہمارا کیا ہوگا؟ تو دوسری بغاوت کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ماں باپ کے لیے، کیونکہ احسان ہے ماں باپ کا بھائی، انہوں نے تمہیں بولنا سکھایا، انہوں نے تمہیں چلنا سکھایا، جب تم کچھ کرنے کے لائق نہ تھے، تم میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اپنے بدن پر رکھی ہوئی مکھی اڑا دو، تو انہوں نے تمہیں سہارا دیا، مگر تم نے بغاوت دکھائی۔ کیوں دکھائی؟ کیونکہ امام نے فرمایا جس نے احسان کیا ہے، اب اس کے بعد سب سے بڑا احسان کس کا؟ اللہ، والدین، اس کے بعد سب سے بڑا احسان ہے اسلام کا۔ اس لیے کہ اگر اسلام نہ ہوتا تو ہمیں یہ نہ پتہ چلتا کہ اہل بیت کون ہے، ہمیں یہ نہ پتہ چلتا کہ رسول کون ہے۔ تو سب سے بڑا احسان ہے اسلام کا، کہ اسلام کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ اچھا میں ایک سوال کر رہا ہوں، یہیں سے مجلس آگے بڑھ جائے گی۔ بھئی ہم پر اسلام کا احسان ہے، ہم پر اسلام کا احسان ہے، مگر کچھ ہستیاں ایسی بھی تو ہوں گی جن کا اسلام پر احسان ہوگا۔ میں تو لے گیا بھائی، پھر توجہ دے لیں بھائی، ہم پر اسلام کا احسان ہے، مگر کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کا اسلام پر احسان ہے۔ اسلام نے ہم پر احسان کیا، ان ہستیوں نے اسلام پر احسان کیا۔ آپ کہیں گے مولانا احسان کیا کیا؟ اسلام کیا انسان ہے؟ تو اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک قانون کا نام، اسلام ایک سسٹم کا نام ہے، اسلام ایک نظام کا نام ہے۔ اسلام پر اگر احسان نہ ہوتا تو اسلام مکہ مدینے کی سرحدوں میں رہ جاتا۔ بھائی اسلام پر اگر احسان نہ ہوتا تو قانون تھا، مکہ مدینے کی گلیوں تک رہ جاتا۔ میں آپ کو دلیل دوں گا، جو قانون سعودیہ کا ہے وہ ہندوستان کا نہیں ہے۔ ہندوستان کا قانون الگ ہے، سعودیہ کا قانون الگ ہے، سعودیہ کا قانون الگ ہے، ایران کا قانون الگ ہے، ایران کا الگ ہے، امریکہ کا الگ ہے، امریکہ کا الگ ہے، دبئی کا الگ ہے۔ ہر قانون اپنی سرحدوں تک رہتا ہے۔ تو اگر قانون کا نام تھا تو یہ قانون مکہ مدینے کی سرحدوں میں رہ جاتا، پھر یہ یہاں تک کیسے آ گیا؟ اس لیے کہ اسلام کے نہ تو ہاتھ تھے، نہ پاؤں تھے، نہ زبان تھی، نہ اسلام چل سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، مگر یہ اسلام یہاں تک کیسے آ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی تھی جنہوں نے اس پر اتنا احسان کیا کہ انہوں نے اپنے قدموں پر اسلام کو چلایا، اپنے ہاتھوں سے پھیلایا، اپنی زبان سے سنایا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ ایمان ہے،
ایمان رہے گا بھائی. اسلام اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا. توجہ سنیے گا. تو اسلام چل نہیں پاتا. بھائی خود سوچئے، قانون چلتا تھوڑی ہے، قانون کو چلایا جاتا ہے، رائج کرتا ہے. قانون تو کتابوں میں ہوتا ہے، قانون کو رائج کرتا ہے وکیل. آپ کا کوئی مقدمہ چل رہا ہو، ہر مہینے تاریخ لگ رہی ہو، آپ وکیل کے پاس گئے، اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور تاریخ ہے چلیے. اس نے کہا آج میں نہیں جا سکتا. کہا کیوں؟ میری بھتیجی کی شادی ہے. اس نے کہا تو پھر کیا ہوگا؟ کہا کتابیں رکھی ہیں لے جائیے اور لے جا کے جج کے سامنے رکھ دیجیے گا. لے جائیں گے آپ؟ لے جائیں گے. کیوں؟ قانون تو کتاب میں. کہا مولانا قانون کتاب میں ہے مگر کتاب اس وقت تک کامیاب نہیں ہے جب تک رائج کرنے والا نہ ہو. نہیں پہنچے. قانون اسی کتاب اسی وقت فائدہ پہنچائے گی جب اسے عام کرنے والا ہو. قرآن بھی اس وقت فائدہ پہنچائے گا جب اہل بیت جیسے عام کرنے والے ہوں. تو احسان کس کا؟ بھائی 4 ہستیاں ہیں، 6 ہستیاں ہیں جن کا اسلام پر احسان. 6 ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام پر احسان کیا. ان 6 میں 3 مرد ہیں اور 3 عورتیں ہیں. پھر سن لیجئے، اسلام میں اسلام پہ جو احسان ہے وہ 6 ہستیوں کا ہے. اس میں 3 مرد ہیں، 3 عورتیں ہیں. اس میں 1 مرد 1 عورت وہ ہے جس نے مکے میں اسلام پہ احسان کیا. 1 مرد 1 عورت وہ ہے جس نے مدینے میں احسان کیا. 1 مرد 1 عورت وہ ہے جس نے کربلا میں احسان کیا. اگر یہ 6 ہستیاں نہ ہوتی تو اسلام نہ ہوتا. پھر یاد رکھیے گا، جس نے احسان کیا اس کے شر سے بچو. جس نے بھی احسان کیا ہے پھر اسے شر کا مقابلہ کرنا ہوگا. تو 6 ہستیوں نے احسان کیا. ایک وہ مرد اور وہ عورت جس نے مکے میں احسان کیا، ایک وہ جس نے مدینے میں احسان کیا، ایک وہ ہے جس نے کربلا میں احسان کیا. پورے عالم اسلام سے جائیے اور ان 6 کے نام پتہ کر لائیے. ہمیں اپنا مذہب ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ. مجھے احساس دلائیے گا کہ میں شیشے کے سامنے نہیں، شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے. پھر سن لیجئے بھئی، یہ 6 ہستیاں ہیں. 2 وہ جنہوں نے مکے میں احسان کیا، 2 وہ جنہوں نے مدینے میں احسان کیا، اور 2 وہ جنہوں نے کربلا میں احسان کیا. اچھا کمال یہ ہے کہ جس مرد نے مکے میں اسلام پہ احسان کیا تھا اسی کے بیٹے نے مدینے میں احسان کیا، اور جس کے بیٹے نے مدینے میں احسان کیا تھا اسی کے بیٹے نے کربلا میں احسان کیا. نہیں پہنچے. اور کمال یہ ہے کہ جس عورت نے مکے میں احسان کیا تھا اسی کی بیٹی نے مدینے میں احسان کیا، اور جس نے مدینے میں احسان کیا تھا اسی کی بیٹی نے کربلا میں احسان کیا. صلوات پڑھو پر محمد و آل محمد پاک. سلسلہ سمجھ گئے؟ میں سمجھ رہے ہیں نا؟ جو احسان کر رہا ہے اسے شر سے محفوظ رہنا چاہیے، کیونکہ شر ہوگا تو 1 مرد 1 عورت وہ ہے جس نے مکے میں احسان کیا، 1 مرد 1 عورت وہ ہے جس نے مدینے میں احسان کیا، 1 مرد 1 عورت وہ ہے جس نے کربلا میں احسان کیا. اچھا میں نے مرد عورت بھی بتا دیے، میں نے رشتے بھی بتا دیے. اب آپ سے گزارش ہے کہ جا کے عالم اسلام سے نام لے آئیں تاکہ کنفرم ہو جائے کہ کس کا مذہب سچا ہے، کس کا عقیدہ درست ہے. تو عالم اسلام چپ ہو گیا، کہنے لگا ہمیں نام نہیں ملے. تو آؤ ہم تمہیں نام بتائیں گے. جس مرد اور عورت نے مکے میں احسان کیا اس مرد کا نام تھا ابو طالب اور اس عورت کا نام تھا خدیجہ. ارے نہیں پہنچے. اب میں جملہ کہوں، اسلام پر احسان ہے تو صرف 2 ہی ذات کا، یا علی کے باپ کا یا فاطمہ کی ماں کا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پاک. بھائی اسلام پر احسان مکے میں کس نے کیا؟ مردوں میں ابو طالب نے، عورتوں میں خدیجہ میں. جب یہ اسلام مدینے میں آیا تو مردوں میں علی نے، عورتوں میں سیدہ نے. جب یہی اسلام کربلا میں آیا مردوں میں حسین نے، عورتوں میں زینب نے.
احسان کا سلسلہ سمجھے؟ احسان کا سلسلہ سمجھے؟ اب دنیا کہتی ہے مخالفت اسی گھرانے کی کیوں ہے؟ بھیا مخالفت اس لیے ہے کیونکہ جو احسان کرتا ہے نا، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ بھئی جو احسان کرتا ہے اسی کے خلاف شر ہوتا ہے، نہ یہ احسان کرتے یہ بھی اوروں کی طرح گھروں میں بیٹھے رہتے، یہ بھی اوروں کی طرح جو ہے مخالفت کیوں لیتے، اپنا گھر میں بیٹھے رہتے، مگر نہیں، انہوں نے احسان کیا ہے تو اب شر ہوگا، اور وہی شر ہے جو ابو طالب کے خلاف نظر آیا، وہی شر ہے جو علی کے خلاف نظر آیا، اور وہی شر ہے جو کربلا میں حسین کے خلاف نظر آیا۔ یاد رکھیے گا، یزید نے دربار میں یہ نہیں کہا تھا کہ حسین ہم نے تم سے اپنی دشمنی کا بدلہ لے لیا، یزید نے کہا تھا حسین ہم نے جنگ بدر کا بدلہ لیا ہے، جنگ بدر کا بدلہ لیا ہے، جنگ بدر کا بدلہ لیا ہے۔ یزید کا یہ کہنا کہ جنگ بدر کا بدلہ لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید کی کوئی ذاتی دشمنی ہے حسین سے نہیں تھی، وہی دشمنی جو ابو طالب سے تھی، وہی دشمنی جو علی سے تھی، وہی دشمنی حسین سے نکالی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک سلسلہ ہے جس پر جو احسان کرتا ہے پھر اسے ہمیشہ شر سے محفوظ رہنا چاہیے۔ کتنا شر ہوا، شر کتنا ہوا، ایک کنیز فاطمہ کی ویلی سے نا کتنا شر ہوا، آپ سوچ نہیں سکتے کتنا شر ہے، آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم اگر اہل بیت کی عزت کی ذمہ داری اللہ نہ لیتا تو ناممکن تھا کہ اہل بیت اپنے وجود کے ساتھ اس دنیا میں باقی رہتے، اس لیے کہ جتنی شدت سے مخالفت اہل بیت کی کس کی ہوئی ہے، اور اہل بیت میں بھی خصوصاً جناب سیدہ، میں ابھی جو شعر پڑھا آخری غلاف کعبہ خانہ کعبہ سمیٹ کر، مفہوم سمجھے آپ؟ کلیجہ پھٹ جاتا ہے، یہ شعر نہیں ہے بھائی صاحب، یہ مرثیہ ہے، یہ تاریخ ہے، یہ عالم اسلام کے رخسار پہ ایک تماچا ہے، یہ تماچا ہے کہ آپ جائیے، کتنا فاصلہ ہے جو لوگ مدینے گئے ہیں بتائیں گے؟ مدینے میں جو لوگ گئے ہیں کتنا ہے؟ جتنا اس امام بارگاہ کی دیوار میں اور یہاں بیچ میں ایک صحن ہے، ادھر گنبد خضرا ہے اور ادھر جنت البقیع ہے، ادھر چراغا ادھر اندھیرا، مگر عالم اسلام یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم اندھیرا کر دیں گے تو اندھیرا ہو جائے گا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس اندھیرے میں رہنے والی قبر سے اتنا نور نکلے گا کہ کائنات میں جہاں بھی جاؤ گے ذکر سیدہ نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں گے وہاں دو چیزیں ضرور نظر آئیں گی، یا اولاد فاطمہ یا دعائے فاطمہ، صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر، یا اولاد فاطمہ یا دعائے فاطمہ۔ کتنی مخالفت کی گئی ہے جناب سیدہ کی، دیکھیں آدمی کی مخالفت کی ایک انتہا ہوتی ہے، سیدہ نے احسان کیا ہے نا، اب اس احسان کا جواب کیسے دیا عالم اسلام نے جانتے ہیں آپ؟ سوچ نہیں سکتے آپ، روح کانپ جائے گی، جانتے کیسے کیا؟ وہ سب کچھ چھوڑ دیجئے، دیکھیں انسان کی دشمنی ایک حد تک ہوتی ہے، زندگی تک، زندگی کے بعد لوگ کہتے ہیں آدمی ختم ہو گیا، بات ختم کرو، مگر جناب زہرا کی قبر کا بے سایہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی جنگ جاری ہے، آج بھی احتجاج جاری ہے۔ عالم اسلام نے مخالفت کیسے کی؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، سماج میں جب کسی کو ختم کیا جاتا ہے تو دو صورتیں ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ اس کے کردار میں جھول پیدا کر دو، اس کے قد کو گھٹا دو تاکہ سماج اس کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ کیا بات ہے؟ جب عالم اسلام نے سیدہ کے قد کو گھٹانا چاہا تو آیے تطہیر آگے بڑھ گئی، اور آیے تطہیر نے آگے بڑھ کے کہا جب تک ہم ہیں سیدہ کے قد کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ توجہ سنیے گا، جب تک ہم ہیں سیدہ کے قد کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ اب کیا کریں؟ تو مسلمانوں نے سوچا کہ سیدہ کو ختم کر دو، مٹا دو، نہ سیدہ رہیں گی، نہ تذکرہ ہوگا، نہ سیدہ ہوگی، نہ فضیلت ہوگی، نہ سیدہ ہوگی، نہ ذکر ہوگا، تو ختم کر دیا گیا۔ سیدہ ختم ہو گئی؟ نہیں، اب میں لفظ کہہ رہا ہوں، اگر یہ آپ تک پہنچ گیا میں سمجھوں گا مجلس ہو گئی۔
جب مسلمانوں نے سیدہ کے قد کو گھٹانا چاہا تو آئے تطہیر آگے بڑھی، اور آئے تطہیر نے آگے بڑھ کے کہا جب تک ہم ہیں سیدہ کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ جب لوگوں نے سیدہ کو مٹانا چاہا نسل امامت آگے بڑھی، اور امامت نے مٹ بڑھ کے کہا جب تک ہم ہیں سیدہ کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تطہیر نے گھٹنے نہیں دیا، امامت نے مٹنے نہیں دیا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ تطہیر نے گھٹنے نہیں دیا، اور امامت نے کہا جب تک ہم ہیں سیدہ ہے۔ آج دنیا میں کسی کی نسل ہو نہ ہو، سیدہ کی تھی ہے رہے گی، اس لیے کہ سیدہ کا لال پردہ غیب میں موجود ہے، دیکھ رہا ہے۔ اب آگے بڑھیے تو اب عالم اسلام نے کہا کیا بھائی، نہ مٹا پائے نہ گھٹا پائے، تو کیا کریں؟ نہ مٹا پا رہے ہیں سیدہ کے کردار کو، نہ گھٹا پا رہے ہیں۔ تو اب تیسری صورتحال عجیب ہے، وہ ہمارے ہاں بھی ہے، ہندوستان میں مثال عام ہے کہ اگر کوئی بہت لمبی لائن کھینچ دے تو اسے مٹانے میں وقت ضائع نہ کرو، بلکہ کیا کرو، اس کی بغل میں 2-3 لائنیں اور کھینچ دو تاکہ سامنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس میں اصلی کون سی اور نقلی کون سی ہے۔ مسلمانوں نے یہی کیا سیدہ کے ساتھ کہ جب نہ مٹا پائے نہ گھٹا پائے تو کیا کریں، تو انہوں نے سیدہ کی بغل میں 3 نام اور لکھ دیے، یہ اور آگے بریکٹ میں لکھا کہ رسول اللہ کی 3 بیٹیاں اور تھیں فاطمہ کے علاوہ۔ اگر اکبر پور جاگ رہا ہے تو میں لفظ کہہ رہا ہوں، سیدہ کی رسول کی 3 بیٹیاں اور تھیں سیدہ کے علاوہ، رسول کی 3 بیٹیاں اور تھی سیدہ کے علاوہ، رسول کی 3 بیٹیاں اور تھی سیدہ کے علاوہ، رسول کی 3 بیٹیاں اور تھی سیدہ کے علاوہ۔ آپ نے لکھنے والے کی مجبوری نہیں لکھی، اس نے یہ نہیں لکھا کہ سیدہ کے 3 بہنیں اور تھیں، اس نے لکھا رسول کے 3 بیٹیاں اور تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے والا بھی جانتا تھا کہ محمد کی بیٹیاں بنانا آسان ہے، سیدہ کی بہنیں بنانا۔ صلوات پڑھنے پر محمد لکھ دیجئے، لکھ دیجئے۔ اور کمال یہ جو نام لکھے وہ بھی ہمارے قبیلے کے ہیں، ایک بھی اپنے قبیلے کا نام نہیں لکھا۔ جو رسول اللہ کی 3 بیٹیاں بنائی ہیں اس میں ایک کا بھی نام اپنے قبیلے کا نہیں لکھا، زینب، ام کلثوم۔ اس کا مطلب یہ جانتے تھے کہ یہ شیعہ نام دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کس قبیلے سے آیا ہے۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پر۔ تو کیا کیا انہوں نے لکھا رسول اللہ کی 3 بیٹیاں اور تھیں، کیوں؟ تاکہ سیدہ کے کردار کو ختم کر دیں۔ بھئی جب 3 بیٹیاں ہوں گی تو ہم 3 کا ذکر زیادہ کریں گے، سیدہ کمزور پڑ جائیں گی۔ انہیں یہ نہیں پتا یہ گھرانہ ہر دور سے میں 3 ہی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ سیدہ کے 3 بیٹیاں، سیدہ کے 3 بہنیں اور تھیں، رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور تھیں سیدہ کے علاوہ۔ آپ پہ کوئی فرق پڑا؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ شیعہ ہیں، اور شیعوں کا مزاج یہ ہے کہ اگر چیلنج میں دم ہو تو یہ قبول کر لیتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ سیدہ کی 3 بیٹیاں اور تھیں، کسی پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ کی 3 بیٹیاں اور تھیں، انہوں نے کہا 3 کم ہے 13 لکھ دو، فرق کیا پڑتا ہے؟ میں نے زاہد بھائی سے کہا کہ جی وہ تو 3 لکھ رہے تھے، انہوں نے 13، انہوں نے کہا مولانا 300 لکھواؤ۔ میں نے کہا کمال ہے یار، یہ تو عجیب آدمی ہے، 300 کہہ رہے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ بھیا یہ تو 300 بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا 3000۔ میں نے چچا سے کہا کہ دیکھیے یہ تو سب ایسے ہی ہیں، آپ سفید داڑھی والے ہیں، آپ سوچ کے جواب دیگا۔ کہنے لگا 30,000۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی تم تو میرے پرانے دوست ہو، تم بتاؤ کتنے لکھا ہے؟ اس نے کہا 3 لاکھ ہے۔ 3 لاکھ؟ ابے انہوں نے 3 لکھی تھی، شیعوں نے 3 لاکھ پہنچا دی۔ اس نے کہا آپ سمجھے نہیں، ان کے لکھنے سے نہ گھٹ رہا ہے نہ بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ اگر کسی کے گھٹانے سے عظمت اہل بیت گھٹتی تو ہم سوچتے۔ میں نے کہا تو پھر؟ کہنے لگے کوئی فرق نہیں پڑتا، آخری آدمی تک کوئی فرق نہیں لکھتا، یہ چاہے جو لکھ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھئی یہ کیا لکھیں گے؟ یہی تو لکھیں گے نا، رسول اللہ کے 300 بیٹیاں تھی، 3000 تھی، 30,000 تھی، 3 لاکھ تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ تاریخ میں جہاں یہ لکھے گا کہ رسول کے 3 بیٹیاں اور تھی، وہیں یہ بھی لکھے گا کہ بیٹیاں تو بہت ساری تھی مگر نواسے 2 ہی تھے، یا حسن تھا یا حسین تھا۔ یا حسن یا حسین۔ اور خدا کی قسم جتنی بیٹیاں تھیں، کیا کہنے،
किसी का बेटा साबित हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्या बात है भाई, क्या इसलिए कि बेटियां भी नकली थी, दामाद भी नकली थे। भाई दामाद भी नकली थे, और दामाद का तो मौलाए कायनात ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है खुतबा एहतजाज में। जब हुआ ना, जब खिलाफत का दौर शुरू हुआ तो पहले साहब तो सखीफा में बन गए। जब वो मरने लगे तो उन्होंने दूसरे का नाम ले दिया कि भाई मैं तो मर रहा हूँ, इनको बना देना। कहा जी क्यों? कहा इनका मेरी खिलाफत पर सबसे बड़ा एहसान है। जब वो मरने लगे तो उन्होंने कहा अब हुजूर अब आप किसका नाम ले रहे हैं? उन्होंने कहा मैं किसी को नहीं कहूँगा। कहा फिर? कहने लगे मैं 4-6 आदमियों का नाम दे के जा रहा हूँ, तलहा, ज़ुबैर, साद बिन अबी वक़ास, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, उस्मान बिन अफ़्फ़ान और हज़रत अली। इन 6 में से जिसे चाहे बना लें। एक दिन हज़रत अली को पता चला कि भाई वो तो मीटिंग बैठ गई, खलीफा बना रहे हैं। अच्छा जब 6 आदमियों का नाम है तो 6 का होना ज़रूरी है ना? या 5 आदमी बैठ के तय कर लेंगे किसे खलीफा बना? जनाब सलमान दौड़े हुए आए, या अली का क्या गज़ब हो गया। का कसम वहाँ बैठे शूरा में वो खलीफा बना रहे हैं। हज़रत अली ने कहा किसे बना रहे हैं? कि जी आपस में तय कर रहे हैं। हज़रत अली उठे और चले। सलमान कहते हैं कि इतना जलाल था कि आंखों में लाल डोरे थे और मुंह से कफ निकल रहा था, और चले। तो सलमान ने कहा या अली वहाँ मजमा बहुत है। तो अली ने दीवार पर टंगी हुई जुल्फ़कार ये कह के उतारी कि सलमान अगर वहाँ मजमा बहुत है तो आज मुझे गुस्सा भी बहुत है। चले। अब मजमा कैफियत सुनिएगा, मजमे की कैफियत ये कि मजमा भरा हुआ, यूँ भरा हुआ पूरा मजमा। अच्छा प्रॉब्लम क्या थी जाहिद भाई कि जिस घर में मीटिंग हो रही थी उसमें दरवाज़ा एक ही था निकलने का, एंट्री भी उसी में और एग्जिट भी उसी से, समझ रहे हैं ना? अब पतली पतली गलियां मदीने की पुराने दौर की, आप महसूस कीजिए उन चीज़ों को। अब वो जनाब सलमान ने कहा कि हज़रत अली ने तलवार उठा, अच्छा चलो। अब अली आगे और सलमान बुजुर्ग ये पीछे पीछे चल रहे हैं। अब मजमा भरा हुआ होता है ना कि आदमी भर जाए, 2-4 आदमी वहाँ बैठे हो तो वो मजलिस तवज्जो से नहीं सुनेंगे, वो यूँ करते रहेंगे कब ख़त्म होगी। अब वो मीटिंग हो रही है, वो ये बेचारा जो दरवाजे बैठा वो उसने कहा कि ज़लज़ला आया है क्या? क्यों? कि ज़मीन दहल रही है। तो उसने जो यूँ हाथ रख के पीछे देखा तो उसने कहा ज़लज़ला नहीं आ रहा, कहा पीछे देख क़यामत आ रही है। तारीख को महसूस कीजिएगा, खतीब आले मोहम्मद ने जैसे बयान किया मैं वैसे ही पढ़ना चाहता हूँ। क़यामत आ रही है। अब जो देखा तो जनाब अमीर की आंखों में लाल डोरे। अब वो जो बेचारे यहाँ थे उन्होंने सोचा कि सबसे पहला नंबर हमारा ही है, लिहाजा वो वहाँ से उठे, मजमा भरा हुआ और कूदते फानते आगे आए। अच्छा जब वो कूदते हुए आगे आ रहे तो मजमे में अरे बैठ जाओ बैठ जाओ, वो यहाँ तक आ गए जहाँ स्टेज लगा हुआ था, जहाँ वो 5 आदमी बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा बैठो। उसने कहा बैठने का वक्त नहीं, अभी आ रहे हैं, सब खड़े हो जाएंगे। तो कौन? कहा अली आ रहे हैं। अब जैसे कहा ना अली आ रहे हैं, लोग कहते हैं ऐसे हो गए जैसे इनके सरों पर तायर बैठे हो, सांस रुक गया। आ गए, क्या करें अब बैठे। अब एंट्री और एग्जिट तो एक ही है ना, वहीं से आना वहीं से। अली दरवाजे में आए और खड़े हो गए। अब मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, लोगों ने पहली मर्तबा दर में हैदर देखा। हाय 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 हाय, लोगों ने पहली मर्तबा दर में हैदर देखा। अब आप इस पोजीशन को समझिएगा, अंदर वालों के हालात क्या होंगे? क्या कह रहे हैं? हलक का थूक खुश्क हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग एक दूसरे को कह रहे हैं मैं नहीं आ रहा था, तू मुझे लाया है, आज क्या होगा, आज क्यों? ये लोग देख चुके थे कि अब होना क्या है। भाई अब मसला ये है कि जब नाम 6 का है तो आप 5 अकेले कैसे मीटिंग कर रहे हैं? अब उसमें क्या किया कि जनाब अमीर आए और दरवाजे में यूं हाथ फंसाए, चौकट में हाथ फंसाए, और इनसे को खिताब नहीं किया जो नीचे बैठे थे, जो सामने बैठे थे उनका नाम लिया और लेके कहा क्या हो रहा था? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हो रहा था? अब कौन जवाब दे क्या हो रहा? सुकूत। मजमे में सारे आदमी एक जैसे अक्लमंद नहीं होते, कुछ भोले भी होते हैं। अब जब मौला ने कहा कि क्या हो रहा था, एक दफ़ा सब चुप, दोबारा फिर पूछा क्या हो रहा था, तो फिर न इमाम ने पूछा क्या हो रहा था, उन्होंने तो कोई जवाब नहीं दिया। एक भोला सा आदमी खड़ा हुआ, कहने लगे मौला खलीफा बना रहे थे। और लोगों ने कहा इसे बिठाओ। जनाब अमीर ने उससे पूछा किसे बनाया?
اب اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا تو انہوں نے فوراً کہا یا علی ہم نے تو آپ ہی کو بنا دیا، آپ ہی کا کیا میٹنگ میں کنفرم ہی ہو گیا کہ آپ ہی بنیں گے، آپ ہی بنیں گے۔ جناب امیر نے کہا اچھا مجھے بنا ہے، کہاں مجھے بلایا کیوں نہیں؟ کہا ہم نے سوچا کہ ہم ہی طے کر لیں، بعد میں آپ ہی کو بنا دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مگر مولا ایک شرط ہے۔ کہا بتاؤ، کہ شرط ہے، کہا بتاؤ۔ اب شرط کون بتائے؟ لوگوں نے سعد بن ابی وقاص کی طرف دیکھا، تو بتا۔ اس نے کہا یہ پہلے شرط یہ ہے کہ آپ کو قرآن پر عمل کرنا ہوگا۔ علی مسکرائے، کہنے کہ جس کے گھر میں قرآن آیا ہے اس سے کہہ رہا ہے قرآن پہ عمل کرنا ہوگا۔ اب اگر ہم عمل نہ کرتے تو قرآن نہ آتا۔ تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ تم قرآن آنے کے بعد عمل کرتے ہو، ہمارے عمل پہ قرآن آتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ پہلا جملہ کیا کہا؟ آپ کو قرآن پر، ہماری شرط یہ ہے کہ ہم نے طے کیا ہم آپ کو بنائیں گے، مگر پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو قرآن پر عمل کرنا ہوگا۔ علی نے کہا مجھے بتا رہا ہو، قرآن میرے گھر میں آیا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ کہا دوسری شرط ہے۔ کہا کیا؟ آپ کو سنت رسول پہ عمل کرنا ہوگا۔ علی مسکرائے، کہنے لگے مجھے کہہ رہا ہوں جس کا ہر عمل سنت رسول کے مطابق ہو، جو زمین پہ بعد میں چلا ہے، جس میں رسالت پہ پہلے چلا ہے، جس نے دنیا کی غذا بعد میں کھائی ہے، زبان رسالت پہلے چوسی ہے۔ اور اس کے بعد مولانا نے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نبی کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ؟ نہیں پہنچے آپ، یہ امام کی مثال ہے۔ فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا میں نبی کے ساتھ ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ۔ امام نے بکری کا بچہ کیوں نہیں کہا؟ کیا بکری سے کوئی دشمنی تھی؟ نہیں، بکری کے بچے میں اور اونٹنی کے بچے میں ایک فرق یہ ہے کہ بکری کا بچہ بکری کے ساتھ جب تک رہتا ہے جب تک اس کی خوراک نہیں ملتی، جیسے ہی پیٹ بھرتا ہے کبھی کود کے اس پہاڑی پہ، کبھی اس ٹیلے پہ، کبھی اس میدان میں، کبھی کہاں بیٹھے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، نہیں پہنچے آپ۔ اگر پہنچ جاتے تو آپ کی آوازیں بلند ہو جاتی۔ کیا کہا؟ بکری کا بچہ جیسے ہی پیٹ بھرا، جب تک پیٹ خالی ہے ماں کے ساتھ ساتھ رہے گا، اور جیسے پیٹ بھرا پھر نظر نہیں آئے گا، وہ کھلندری کرنے لگے گا، کود کے کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں۔ سمجھ گئے نا؟ آپ کے ذہن میں کچھ بکریوں کے بچے آ بھی گئے ہوں گے تو وہ کودنے لگتے ہیں، مگر اونٹنی کا بچہ چاہے پیٹ خالی ہو یا بھرا ہو ماں سے جدا نہیں ہوتا، ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ سمجھ گئے؟ جہاں ماں کے آخری پچھلے پاؤں ہوتے ہیں وہاں اونٹنی کے بچے کا سر ہوتا ہے، وہ ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ یعنی کسی حالت میں بھی وہ جب تک ماں زندہ رہتی ہے ماں کو نہیں چھوڑتا۔ نہیں پہنچے؟ علی نے بتایا میں بکری کا بچہ نہیں ہوں، میں اونٹنی کا بچہ ہوں، جب تک رہا ہوں نبی کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہا ہوں، میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نبی کو چھوڑا نہیں۔ کہ پھر کہ تم مجھے بتاؤ گے کہ سنت رسول کیا ہے؟ کہ یا علی ہماری ایک شرط اور ہے، یہ بڑی ٹف تھی۔ کہ پھر وہ شرط بھی بتاؤ۔ ایک نے دوسرے کو دیکھا، دوسرے نے تیسرے کو دیکھا، تیسرے نے چوتھے کو دیکھا، چوتھے نے پانچویں کو دیکھا، بتاؤ وہ آخری شرط کیا ہے؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے آپ کو سنت شیخین پہ عمل کرنا ہوگا۔ علی نے عجیب جواب دیا، اور وہ جواب ایسا دیا کہ تاریخ ساز بن گئے۔ کہنے لگے کیا سنت شیخین قرآن اور سنت رسول سے الگ ہے؟ نہیں پہنچے آپ۔ کیا سنت شیخین سنت رسول اور سنت قرآن سے الگ ہے؟ اب اگر یہ کہیں کہ الگ ہے تو گئے، اور اگر یہ کہیں نہیں ہے تو گئے۔ اس لیے کہ اگر نہیں ہے تو پھر الگ سے گنوا کیوں رہے ہو؟ اور اگر الگ ہے تو تم نے سوچ کیسے لیا کہ علی عمل کرے گا؟ نہیں پہنچے آپ۔ یہ سوال ایسا تھا تو کہا کہ سنت شیخین پہ عمل کرنے کو۔ علی نے کہا کیا یہ سنت قرآن اور سنت رسول سے الگ ہے؟ پھر الگ سے کیوں گنوا رہے ہو؟ کہ نہیں آپ کو؟ کہ نہیں، قرآن پہ عمل کروں گا، سنت رسول پہ عمل کروں گا، اور کسی کی سنت پر عمل نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا تو پھر معاف کیجئے گا ہم آپ کو خلیفہ نہیں بنا سکتے۔
علی نے جو جواب دیا اتہاسک جواب تھا. علی کم بولتے تھے مگر قیامت کا بولتے تھے. کہنے لگے اس خلافت کی حیثیت علی کی نگاہ میں بکری کے ناک سے نکلنے والے پانی سے بھی بدتر ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. اس سے بڑا حقارت والا جملہ نہیں ہو سکتا. کوئی ضرورت نہیں, رکھو. مگر میرے کچھ سوالات ہیں, ان سوالات کے جوابات دے دو تاکہ میں مطمئن ہو کے چلا جاؤں. اب علی نے جو یہاں مکالمہ کیا یہ سوالات, اسے خطبہ احتجاج کے نام سے یاد کیا گیا. علی نے کہا میرے چند سوال ہیں, ان سوالوں کے جواب دو اور اس کے بعد جسے دل چاہے اپنا حاکم بادشاہ بنا لینا. کہ کیا؟ پہلا سوال کیا علی نے. بھائی پوری توجہ. اب کیفیت دیکھ رہے ہیں, کوئی نکل نہیں سکتا. اب یوں کہہ دوں تو شاید یہ زیادہ نہ ہوگا کہ اب ہوا میں بھی جرت نہیں تھی کہ دروازے سے پار ہو جائے. ملک الہوا میں بھی طاقت نہیں تھی کہ حکم ہوا کو حکم دے دیتا. جو ادھر وہ ادھر اور جو ادھر وہ ادھر. علی نے پہلا سوال کیا, اہل شورا کیا تم میں کوئی ہے علی کے علاوہ جو کعبے میں پیدا ہوا ہو؟ کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ جناب امیر خود کہہ رہے ہیں کیا تم میں کوئی ہے علی کے علاوہ جو کعبے میں پیدا ہو؟ لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. حضور آپ کینڈیڈیٹ ہو. اس نے کہا بند کرو ذکر. سب نے کھڑے ہو کے سر جھکا کہا نہیں علی خدا کی قسم آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو کعبے میں پیدا ہوا ہو. علی نے دوسرا جملہ کہا, اہل شورا کیا تم میں کوئی ہے, اللہ اکبر, کہ جو دستے رسالت پہ آیا ہو؟ کوئی ہے جو دستے رسالت پہ کعبے سے باہر آیا ہو؟ کہا نہیں یا علی. علی نے تیسرا جملہ کہا, اہل شورا کیا تم میں کوئی ہے جس نے آتے ہی توریت زبور انجیل کی تلاوت کی ہو اور قرآن آنے سے پہلے سنایا ہو؟ نہیں پہنچے جملے پر. علی نے کیا کہا, کوئی ہے تم میں جس نے توریت زبور انجیل کی تلاوت کی ہو اور قرآن آنے سے پہلے سنایا ہو؟ علی کا یہ کہنا کہ قرآن آنے سے پہلے سنایا ہو, اس نے علی کو اور امت کو الگ کر دیا. امت وہ ہے جو چھپا ہوا قرآن پڑھتی ہے, علی وہ تھا جس نے چھپا ہوا قرآن پڑھا ہے. شاید پڑھے محمد بات ختم ہو رہی ہے. سے 12 منٹ میں تقریر ختم. اہل شورا تم میں کوئی ہے؟ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. دیتے ہیں جواب دیتے ہیں علی کو. چپ. علی نے پھر پوچھا کیا تم میں کوئی ہے جس نے زبان رسالت چوسی ہو؟ یا علی خدا کی قسم آپ کے علاوہ کوئی نہیں, آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. علی نے پھر پوچھا کیا تم میں کوئی ہے جو بدر کا ہیرو رہا ہو؟ کیا کوئی ہے تم میں کہ جس کے لیے آسمان سے ذوالفقار آئی ہو؟ کہنے لگے نہیں. اب تک آپ مولوی سے فضائل سنتے تھے, مولا سے مولا کے فضائل سن لی. پھر پوچھنے لگے اہل شورا کیا تم میں کوئی ہے کہ جس نے خیبر کا در اکھاڑا ہو؟ کہا جی نہیں. مرحب کو مارا ہو, انتر کو پچھاڑا ہو؟ کہا نہیں. اب اس کے بعد علی نے جو جملہ کہا, اب یہاں نام یاد رکھیے گا, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, عثمان بن عفان بھی یہاں موجود ہیں اور چھٹے نمبر پہ حضرت امیر ہیں. اس کے بعد جناب امیر نے کہا اہل شورا کیا تم میں سے کوئی ہے جس کے دروازے پہ ستارہ آیا ہو؟ تمہارے سننے پہ سلام ہے. کیا کہا تم میں کوئی ہے کہ جس کے دروازے پہ ستارہ آیا ہو؟ ایک آدمی لائیں پورے مجمع سے نکال کے جو کھڑا ہوا ہو کہ میرے دروازے پہ آیا. سب چپ تھے کیونکہ جانتے تھے لعنتوں والے دروازے اور ہیں, ستاروں والے دروازے اور ہیں. لعنت والے دروازے اور ہیں اور ستارے والے دروازے. اب اس کے بعد علی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. اب یہ خطبہ علی کہاں دے رہے ہیں؟ شورا میں, اور قیامت تک تاریخ آنا ہے. اب علی پوچھتے ہیں اے اہل شورا کیا تم میں کوئی ہے علی کے علاوہ
جو ماتھے پہ صحرا باندھ کے محمد کے گھر گیا ہو اور محمد کی بیٹی کو اپنی زوجہ بنا کے اپنے گھر لایا ہو؟ تقریر اسی جملے پہ ختم ہو گئی۔ اے اہل شورا، میں نے نام گنوا دیے، میں ہر چیز وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کر سکتا، میں نام گنوا چکا، آپ سمجھ لیجئے گا میں جو کہہ رہا ہوں، میں نام آپ تک پہنچا سکا کہ اس کے اندر کون کون ہے۔ اہل شورا تم میں کوئی ہے جو اپنے ماتھے پہ صحرا باندھ کے محمد کے گھر گیا ہو اور محمد کی بیٹی کو اپنی زوجہ بنا کے اپنے گھر لایا ہو؟ سب چپ تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہر بات پہ آپ چپ تھے، مگر جب صحرے والی بات آئی تھی، داماد والی، تب تو آپ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا اور ہو کے کہنا تھا یا علی اس میں نمبر لے گیا، میں کعبے میں پیدا نہیں ہوا، میں دستے رسالت پر نہیں آیا، میں نے قرآن نہیں سنایا، میں نے توریت زبور انجیل نہیں سنائی، میرے لیے ذوالفقار نہیں آئی، مگر یا علی اس میں تو میں نمبر لے گیا۔ کہ کیوں؟ کہ آپ محمد کے دروازے پہ ایک بار گئے، میں محمد کے دروازے پہ 2 بار دولہا بن کے گیا، مگر اس کا بھرے مجمع میں خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تاریخ کا اصلی داماد ہونا اور ہے تاریخ کا جعلی داماد ہونا۔ صلوات پڑھے بر محمد وار۔ یہ عظمت سیدہ ہے جس کے ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ شیعو ناز کرنا کہ تمہاری شفاعت کی ذمہ داری سیدہ نے لی ہے، سیدہ نے لی ہے۔ جانتے ہو آیت اللہ امینی جنہوں نے الغدیر لکھی ہے، اتنا بڑا عالم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ایک جملہ لکھتا ہے، کہتے ہیں اگر زندگی مجھے اور موقع دیتی تو میں گھر کے کونے میں بیٹھ کر پوری زندگی یا زہرا یا زہرا یا زہرا کا ورد کرتا۔ یا زہرا اسم اعظم ہے، کبھی کام نہ ہونا، آزمانا، جناب سیدہ کو پکارنا، خدا کی قسم یہ میرا یقین ہے اور اس بات پر ایمان ہے کہ تم بلاؤ گے تنہا سیدہ کو، آئیں گے سارے امام۔ زہرا کائنات کی مظلوم ترین ذات ہے، اللہ اکبر۔ کبھی بھی پریشانی میں ہونا، گرفتار ہو، یا زہرا کی تسبیح پڑھنا۔ کوئی بچہ بخار میں مبتلا ہو، خصوصاً اب یہ بخار کا زمانہ چل رہا، علماء کہتے ہیں کہ بچے کے سرہانے بیٹھ کے اس کے ماں یا باپ یا کوئی عزیز سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھے یا فاطمہ بنت محمد ادرکنی، یا فاطمہ بنت محمد ادرکنی، بخار ختم ہو جائے گا۔ جب کوئی ایسا کام ہو جو نہ ہو رہا ہو اور پریشانی میں مبتلا ہو، پریشانی کسی طریقے سے ساتھ نہ چھوڑ رہی ہو، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے نیت کرے، توسل قرار دے اور کہے کہ بی بی میں آپ کے قاتلوں پہ لعنت کی تسبیح پڑھوں گا، میرا یہ کام ہو جائے۔ خدا کی قسم ناممکن ہے کہ سیدہ سے لگائی ہوئی لو پوری نہ ہو۔ جانتے ہیں ایک ماں کے سال ثواب کی ویلی سے ہر آدمی سوچتا ہے کہ اس کی ماں اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ میں پوچھوں، مجھ سے کوئی پوچھا جائے، پوچھے مولانا آپ سے زیادہ کون محبت کرتا ہے، تو میں یہ کہوں گا میری ماں مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ آپ بھی یہ کہیں گے، جس سے پوچھو کون محبت کرتا تھا، مگر شیو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا، جتنی محبت ہماری مائیں ہم سے کرتی ہیں نا، اس سے کئی 1000 گنا زیادہ محبت حسین کی ماں ہم سے کرتی ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کی، کتنی محبت کرتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ کچھ چیزیں ہمارے یہاں ایسی ہیں بھائی جنہیں لکھ دیا گیا ہے، ذاکرین بیان کرتے ہیں مگر ان کی وضاحت نہیں ہو پائی۔ اگر وضاحت ہو جاتی تو شاید باب سے باب کھلتا۔ ہم ایک چیز بیان کرتے ہیں اور کر کے رہ جاتے ہیں، قوم بھی سنتی ہے، رو لیتی ہے، مگر اس پہ غور نہیں کرتی۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب سیدہ نے کہا بابا جب تک میرے حسین پہ رونے والا ایک ایک جنت نہ جائے گا میں سیدہ جنت نہ جاؤں گی۔ تو شیعہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ صرف
در جنت پر سیدہ ہمارا انتظار کریں. نہیں، یہ تو ظاہری لفظ ہے، اس کے باطن میں جاؤ تو تمہیں معلوم ہوگا سیدہ کہنا کیا چاہتی ہیں. جانتے ہیں؟ سنیے گا کیا کہنا چاہتی ہیں سیدہ. میں تم سے سوال کر رہا ہوں، اگر سیدہ دروازہ جنت پہ بیٹھ کے انتظار کرنے لگی، کیا علی سیدہ سے پہلے جنت چلے جائیں گے؟ جائیں گے؟ نہیں. سیدہ ٹھہر گئی تو علی بھی ٹھہر جائیں گے. اچھا میں تم سے سوال کر رہا ہوں، اگر علی دروازہ جنت پہ ٹھہر گئے تو کیا حسنین کریمین شریفین جنت چلے جائیں گے؟ ماں باپ کے احترام میں دونوں شہزادے رک جائیں گے. اچھا میں تم سے پوچھ رہا ہوں، اگر سیدہ در جنت پہ بیٹھ گئی کہ میں نہیں جاؤں گی تو کیا رسول چلے جائیں گے؟ نہیں، اگر سیدہ نہیں جائیں گی تو رسول بھی نہیں جائیں گے. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر رسول جنت میں نہ جائیں تو کیا کل انبیاء چلے جائیں گے؟ نہیں. اس کا مطلب سمجھے؟ جو در جنت پہ تمہارے استقبال کے لیے آدم سے لے کے خاتم تک کل انبیاء اور کل اماموں کو روک دے، اسے سیدہ کہتے ہیں. بڑی مظلوم ذات ہے. 13 جمادی الاولیٰ اور 3 جمادی الثانی 2 تاریخیں ہیں شہادت کی. میری آپ سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے ایک سید ہو کے، خطیب ہو کے، ذاکر ہو کے، مولا کا خادم ہو کے گزارش کر رہا ہوں، ہر شیعہ اپنے گھر میں ایک مجلس ضرور برپا کرے. اس لیے کہ میں نے اپنے کانوں سے ایران میں علماء سے سنا ہے کہ جس گھر میں سیدہ کے لیے فرش ازا بچتا ہے نا، پورے سال اس گھر میں غربت نہیں آتی ہے. جس گھر میں سیدہ کا فرش بچ جاتا ہے اس گھر میں رزق کی کمی نہیں آتی ہے. اپنے گھر میں سیدہ کا فرش بچھانا، یاد رکھنا، فرش بچھانا تمہارا کام ہے، رزق میں وسعت پیدا کرنا اہل بیت کا کام ہے. مولانا ہمارے یہاں تو 3 مجلسیں امام بارگاہ میں ہوتی نہیں. امام بارگاہ میں ہوں، پوری قوم کی طرف سے ہو، انجمنوں کی طرف سے ہو، مگر اپنے اپنے گھر میں فرش ازا بچھانا جیسے محرم میں کرتے ہو نا. ہاں، 13 جمادی الاولیٰ اور 3 جمادی الثانی، یہ 2 روایات ہیں جو عزائے فاطمیہ سے منسوب ہیں. اب الحمدللہ بڑے پیمانے پہ عزائے فاطمیہ ہونے لگا، ابھی سے اور بڑھنا ہے. اس لیے کہ یہ ہمارا اعلان نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ سیدہ قیامت سے پہلے تیرے قاتلوں کو بے نقاب ہونا ہے. وہ کیسے ہوں گے؟ خدا کی قسم، آج جب پوسٹر لگتے ہیں نا، پوسٹر لگاتے ہیں آپ لوگ، عزائے فاطمیہ، رسول کی اکلوتی بیٹی کا ماتم، سیدہ کی شہادت، تو لوگ پوچھتے ہیں اگر سیدہ شہید ہوئی تھی قاتل کون تھا؟ مگر اللہ اکبر، سیدہ کی مظلومیت جانتو کیا ہے؟ سیدہ کی سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ علی کا قاتل کا نام تم سر عام لے سکتے ہو، حسن کے قاتل کا نام سر عام لے سکتے ہو، حسین کے قاتل کا نام سر عام لے سکتے ہو، زین العابدین کے قاتل کا نام سر عام لے سکتے ہو، 11 اماموں کے قاتلوں کے نام تم سر عام لے سکتے ہو، مگر سیدہ کے قاتل کا نام تم سر عام نہیں لے سکتے. یہ مظلومی ہے. جانتے ہو 6 مقام ایسے ہیں کہ جہاں جناب سیدہ خود تشریف لاتی ہیں. 6 مقام پوچھے گئے کون کون سے، وہ سن لیجئے اور مجلس تمام. پوچھا گیا پہلا مقام کون سا ہے، تو روایات میں ملتا ہے جب کہیں مجلس ہوتی ہے تو جناب سیدہ خود آتی ہے. مجلس ہوتی ہے تو جناب سیدہ خود تشریف لاتی ہے. کہیں بھی مجلس ہو، 1000 میں ہو یا 2-4 میں ہو، سیدہ ضرور آتی ہیں. کوٹھی میں ہو یا کوٹھڑے میں ہو، مجمع میں ہو یا تنہائی میں ہو، مردوں میں ہو یا عورتوں میں ہو، سیدہ فرش ازا پہ آتی. دوسرا قبر حسین، جب کوئی عزادار کربلا زیارت کے لیے جاتا ہے نا، سب سے پہلے جو استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہیں وہ سیدہ کہتی ہیں آ میرے لال کے عزادار آ جا، حسین کے غریب ماں تیرے استقبال کے لیے. پہلا مقام مجلس حسین، دوسرا مقام قبر حسین، تیسرا مقام سنو گے تو برداشت نہیں کر پاؤ گے. جب کسی مومن کا وقت آخر آتا ہے تو روایت کہتی ہے 14 معصومین کی روحیں اسے آ کے گھیر لیتی ہیں اور اسے لوگ یاسین سناتے ہیں. جب تک یاسین سناتے رہتے ہیں 14 معصومین کھڑے رہتے ہیں، مگر جیسے ہی اس کے حلق میں پانی ڈالا جاتا ہے نا، ایک بی بی پیچھے ہٹنے لگتی ہے. جب وہ بی بی پیچھے ہٹتی ہے، حسین ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اماں کہاں جا رہی ہے؟ کہتی ہے میرے لال میں یہ منظر دیکھ نہیں پاؤں گی. کہ اماں کیوں؟ کہ اماں کیوں؟ کہ میرے لال آج تیرے عزادار کا وقت آخر آیا تو پانی پلایا جا رہا ہے، کل تیرا وقت آخر تھا کوئی پانی پلانے
پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو، باواز بلند کریا کیجیے گا، اس لیے کہ حسین کی ماں کو رو رہے ہو۔ ایک کنیز فاطمہ کی مجلس ہے، اللہ مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، جوار سیدہ میں۔ اللہ اکبر۔ پہلا مقام مجلس حسین، دوسرا مقام قبر حسین، تیسرا مقام کنارہ مومن، جب مومن کو کنارے جمع ہوتی ہیں جب اس کا وقت آخر آتا ہے۔ چوتھا مقام سنو گے کلیجہ پھٹ جائے گا، جب کسی مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے، ایک طرف علی ہوتے ہیں ایک طرف سیدہ، اپنا شرف سمجھو، جب سب چھوڑ کے جاتے نا تب حسین کی ماں تمہارے سہارے کے لیے آتی ہے۔ اب سب چھوڑ کے چلے گئے، گھبرانا نہیں، تیری بالی پہ ہم ہیں، اے میرے لال کے عزادار تو تنہا نہیں ہے۔ حسین کی ماں آ گئی ہے، قبر مومن، مومن کی قبر۔ اس کے بعد پہلا مقام مجلس حسین، قبر حسین، مومن کے کنارے، اور پھر مومن کی قبر میں۔ اب دو مقام رہ گئے، ایک پانچواں ایک چھٹا۔ چھٹا مقام پہلے پڑھ دیتا ہوں، پانچواں بعد میں پڑھوں گا۔ چھٹا مقام محشر میں سیدہ آئیں گی، محشر میں۔ اور پانچواں مقام سنو گے جب تمہارے زمانے کا امام ظہور کرے گا اور امام زمانہ قبر رسول پہ کھڑے ہوں گے اور جناب زہرا کے قاتلوں کو قبر سے نکالیں گے تو جناب سیدہ تشریف لائے، امام مہدی کھڑے ہو جائیں گے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ جب سیدہ کے پہلو پہ دروازہ گرا تھا علی کو نہیں بلایا تھا، آواز دی تھی یا مہدی ادرکنی، اے میرے مہدی میری مدد۔ اولا تمہیں کو سوائے گا میں سرکار احباب اللہ کے، بس سن لیجئے، ہو گئی تقریر تمام۔ اب 5 جملے سن لیجئے جناب سیدہ کے اور تقریر تمام۔ پہلا مقام قبر، پہلا مقام مجلس حسین، قبر حسین، مومن کے کنارے، مومن کی قبر پہ، محشر میں، اور جب امام آئیں گے تب۔ مگر روایت کہتی ہے جب جناب سیدہ آئیں گی نا امام زمانہ کے پاس تو 6 جملے کہیں گی اور چھٹا جملہ کہہ کے بے ہوش ہو جائیں گی۔ اب یہ سمجھیے گا کہ امام کھڑے ہوئے درمیان میں اور دونوں طرف وہ کھڑے ہیں جنہوں نے سیدہ پہ ظلم کیا۔ پہلا جملہ کہیں گی سیدہ، پہلا جملہ کہیں گی مہدی سے، امام مہدی سے، مہدی انہوں نے میرا حق چھین لیا، پتہ نہیں کیسے سنا، مہدی انہوں نے میرا حق چھین لیا۔ دوسرا جملہ سیدہ چیخ مار کے رو کے کہیں گی مہدی انہوں نے مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو وہی سمجھے گا کہ کسی کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب بھرے دربار میں جھٹلایا جاتا ہے۔ پہلا جملہ مہدی انہوں نے میرا حق چھین لیا، دوسرا جملہ مہدی انہوں نے مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا، تیسرا جملہ مہدی اس نے میرے دروازے میں آگ لگائی ہے، چوتھا جملہ مہدی اس نے میری پسلیاں توڑ دی ہیں، پانچواں جملہ سن لو مہدی اس نے میرا محسن مار ڈالا، آخری جملہ سن لینا اور پرسا کر لینا مہدی اس نے میری پسلیاں توڑ دائی، مہدی اس نے میرے محسن کو مار ڈالا۔ آخری جملہ کہہ کے سیدہ بے ہوش ہو جائے گی مہدی اس نے مجھے تماچا مارا، اے مہدی میرا حسن سو نہیں پایا، اے مہدی یہ سیدہ کے قاتل ہے۔ ظلم ایام پروردگار تو واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مختصر اور قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات توشہ آخرت قرار دے، جس مرحومہ کے سال ثواب کے لیے میری سزا برپا کی گئی ہے، فشار قبر تنہائی قبر خلوت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلندتر فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، حاضرین مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا مولا سے مشرف فرما۔ میرے اللہ جو ایک بار جا چکا اسے 2 بار بلا لے، جو 2 بار جا چکا اسے بار بار بلا لے، آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہ حسین کا دیدار نہ کرنے۔ میرے اللہ جتنے بیٹھے ہیں
انہیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا طریقہ آتا ہے۔ ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما، اس ذکر کو ہماری نسلوں میں منتقل کر دے۔ میرے اللہ ہمیں شر ظالمین، حاسدین، منافقین سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کا، میرے اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار فرما، انہیں تا ظہور امام زندگی عطا فرما، علماء حق کا سایہ سروں پر برقرار فرما۔ میرے اللہ یہ جو جوان بیٹھے ہیں ان کے مستقبل کو روشن کر دے۔ میرے اللہ ان کے والدین کو ان سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں ہمارے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ جس مرحومہ کے سال ثواب کے لیے میلی سزا برپا کی گئی ہے اسے جوار حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما، جوار سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ اس فرش اعضاء کے حقیقی وارث حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میمن بانو بنت قلب حسن کی روح کو سال فرمائیں۔